بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے اس کائنات میں تمام مخلوق کو بھیجا۔ ہدایت بشریت کے لیے سب سے پہلے خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا، اور اس کے بعد اس نے سلسلہ در سلسلہ ہدایت بشریت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ سب سے آخر میں اس نے ہدایت بشریت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا۔ جب پیغمبر اسلام نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو آپ کو دیکھنے کے لیے نصارہ نجران کی طرف سے ایک وفد جو تقریباً 40 اشخاص پر مشتمل تھا مدینے میں آئے، اور جب وہ مدینے میں آئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو راستے میں مولا کائنات ملے۔ مولا کائنات نے انہیں بتایا کیونکہ تم نے لباس فاخرہ پہن رکھا ہے، سونے چاندی کا لباس تم نے زیب تن کیے ہوا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام کیونکہ پسند نہیں کرتے۔ اب وہ دوبارہ لباس کو تبدیل کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام سے بات کرنا شروع کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل یہ پیش کر رہے تھے کیونکہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے وہ خدا کے بیٹے ہیں تو اس لحاظ سے جناب آدم کو تو بدرجہ اولا خداوند عالم کا بیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ جب وہ نہیں مانے تو پیغمبر اسلام نے جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد آیت پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے میرے رسول، اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اس کے بعد ہم جھوٹوں پر اللہ کے لعنت قرار دیں گے۔ آیت نازل ہوئی۔ اب اگلے روز پیغمبر اسلام اپنے بیٹوں کی جگہ پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اور عورتوں کی جگہ پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اور نفسوں کی جگہ پر مولا کائنات علی علیہ السلام کو لے کر آپ اپنے ساتھ چلے۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ میدان مباہلہ کی طرف بڑھا، اور جب نصارہ نجران نے ان اشخاص اور نورانی شخصیات کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایسے اشخاص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں۔ میں کہوں گا نصارہ نجران، پہاڑ تو پہاڑ یہ تو وہ ہیں، اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اگر سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹتا ہوا نظر آتا ہے، اگر ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ستارہ انہی کے دروازے پر سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب نصارہ نجران نے دیکھا تو ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اپنے تمام عیسائیوں سے کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر انہوں نے مباہلہ کر دیا اور ہمارے لیے بد دعا کر دی تو تا قیامت
زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے اور اس طرح وہ اس دنیا میں رہنے لگے۔ تو اس آیت کے اندر خداوند عالم نے نسانہ کو انفسنا اور ابنانے کے درمیان میں رکھا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام شہزادی کونین کو اپنے ساتھ لے کر چلے، آگے آگے رسول خدا ہیں، گود میں امام حسین اور امام حسین ہیں، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام چل رہے ہیں، ان کے پیچھے شہزادی کونین چل رہی ہیں اور ان کے پیچھے مولائے کائنات چل رہے ہیں۔ جہاں سے رسول خدا کا قدم اٹھتا تھا وہاں شہزادی کونین اپنا قدم رکھتی تھیں، اور جہاں سے شہزادی کونین اپنا قدم اٹھاتی تھیں وہاں پر مولائے کائنات اپنا قدم رکھ دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کونین وہ ہیں کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا دیں تو نبوت میں شامل ہو جائیں، اور اگر ایک قدم پیچھے ہٹا دیں تو امامت میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہے شہزادی کونین کی فضیلت آیہ مباہلہ میں۔ اسی آیت کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ابنانا کی جگہ پر پیغمبر اسلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، ان کی فضیلت میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ابن تیمیہ نے اس آیت کے اندر انفسنا سے مراد عزیز اور اقارب کو اس معنی ہے۔ ابن تیمیہ نے یہاں پر اشکال کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر انفسنا سے مراد بنفس نفیس وہ خود ہیں۔ تو اس نے آیت پیش کی، آیت کو پیش کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو آیت سے مراد ہے وہ انفسنا سے مراد کوئی عزیز و اقارب مراد ہوتے ہیں۔ اس نے آیت پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، کو انفسکم و اہلیکم نارن وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا جواب علامہ بلاغی نے قرآن کی آیت سے پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ابن تیمیہ نے یہاں سے مراد لیا ہے، اگر اس کو پیش کرنا تھا تو یہاں پر وہ دوسری آیت کو بیان کرنا چاہیے تھا، یعنی اس نے جو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ کوئی بے نفس نفیس ہے، لیکن انہوں نے آیت پیش کی کو انفسکم و اہلیکم نارن وقودها الناس والحجارہ، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اگر اس سے عزیز و اقارب ہوتے تو خداوند عالم آیت کے اندر نفس کا استعمال الگ کیا ہے اور عزیز و اقارب کا استعمال الگ کیا ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو خداوند عالم آیت کے اندر ایک ہی استعمال کرتا۔ یہاں پر دو کا الگ الگ استعمال کرنا بتاتا ہے کہ نفس الگ ہوتا ہے اور عزیز و اقارب الگ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جواب پیش کیا ہے۔ اسی طرح اس دن کے اعمال میں چند اعمال شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں تحریر فرمائے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس دن غسل انجام دے اور روزہ رکھے اور 2 رکعت نماز پڑھے، جس میں دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے اور 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت فرمائے اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائے۔ جس طرح یوم غدیر کی نماز بالکل اسی کے مثل ہے، لیکن اس میں آدھی آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس میں پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اس میں خداوند عالم نے جو اس آیت کے اندر صیغے استعمال کیے ہیں وہ جمع کے استعمال کیے ہیں، اور پیغمبر اسلام فقط اپنے ساتھ ابنانا کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، لیکن نفس کی جگہ پر مولائے کائنات کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اور نسانہ کی جگہ پر شہزادی کونین کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ تو ابنانا کی جگہ پر تو 2 آئے ہیں، لیکن نسانہ کی جگہ پر صرف ایک کو شاید پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں۔ تو اس کا جواب ہمیں حدیث قصہ میں ملتا ہے۔ حدیث قصہ میں بھی شہزادی کونین ہیں، لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور بیٹوں کی جگہ پر کیونکہ داماد بھی بیٹوں کے مثل ہوا کرتا ہے اس لیے ابنانا کی جگہ پر جمع ہو گئے، لیکن شہزادی کونین فقط واحد ہیں۔ تو یہاں پر جمع کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ تو کیونکہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے شہزادی کونین وہاں پر جب گئی ہے تو ایک بیٹی کی حیثیت سے گئی ہے، شہزادی کونین وہاں پر جو گئی ہے ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے گئی ہے، شہزادی کونین وہاں پر گئی ہے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے گئی ہیں۔ تو اس طرح سے جو جواب مرحمت فرمایا ہے تینوں کا اطلاق یہاں پر جمع کا ہو جاتا ہے، یعنی بیٹی کے اعتبار سے بھی اور زوجہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور ماں ہونے کے اعتبار سے بھی، تو یہاں پر جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم
ہمیں اس دن اچھے کام اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.